أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الواحد اللي جو منطق آپ کو منطق پیسہ نص دے کیا وہ مقيد لا ما إله تو پھر اگر يغير قید نہیں کیا ہے تو اس کو بدل إذا نہیں کر. مقيد لا ما إله حقيقة يغير. نعم بالنسبة عبادات کی للعبادات نسبت أنا لا میں أفتي یہ فتویٰ تو بذلك نہیں دوں إذا گا. مقتضى البحث العلمي هو اگر ذلك بحث إذا علمی آپ کرنا چاہیں تو بے شک ایسا ہی ہے، لیکن میں اس بنا پر فتویٰ نہیں کروں گا. ليش إذا كان اگر يعني ہم إذا کہیں قلنا في تصحيح عقد عقد فضولی کے الفضولي صحیح ہونے کو ہم قبول أنه کریں، على القاعدة مو لوجود الرواية الخاصة وتفرق ماكو. إذا استطاع أن اگر يقصد قصد القربة استطاعت کے فرق لیے بھی ماكو، قربت شرط ہو ولكن لا أفتي بذلك أنا. تو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ علمی بحث کے عنوان سے. لا هذا إذا كانت الإجازة تصل إلى حين صدور العمل فمو معصية إذا يعني مراعاة على أن اگر يجاز هذا أو لا يجاز. فإذا يجاز اگر مو کوئی معصية. اجازت دے رہا ہے تو پھر وہاں معصیت نہیں، گناہ أي نہیں ہے. أي إذا ما ينوي التقرب حتى في المكان غير الغصب باطل من تلك الجهة إشكال ما بي. أما إذا استطاع أن ينوي التقرب هذاك إشكال آخر. إذا استطاع أن دیکھیں بحث الغاصب غير بحث بحث تقرب التقرب الگ ہے، بحث من غصب حيث الگ ہے. الغاصب إذا استطاع أن يقصد التقرب يعني من جهة أخرى ما كان إشكال. إيه أما لا لیکن أفتي میں بذلك. اس بحث علمی کے لحاظ سے کافی ہے، لیکن میں فتویٰ اس بنا پر نہیں دوں نعم گا. بل أي 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 شوفوا لا الوضوء ما يصير باطل. هذا الإسراف أو التبذير دیکھیں هذا وضو باطل خارج. نہیں ہوگا، یہ اسراف. فرق أكو بين الإسراف والتبذير. القرآن الكريم بالنسبة قرآن للتبذير تبذیر کے لیے قال سلسلہ إن کہتا ہے ان المبذرين المبذرین إخوان شیطان کے الشياطين. بھائی ہیں. تبذير حرام بالإجماع. تبذیر حرام ہے أما اور اسراف الإسراف المشهور أنه حرام اور وأنا مشہور أعتقد یہی ہے کہ أنه حرام ہے حرام اسراف. أيضا. میرا نظریہ بھی یہی ہے. لكن هناك قول غير مشهور بأن البتہ الإسراف غیر مشہور قول یہ کہ اسراف فرق بين الإسراف حرام نہیں ہے. والتبذير. تبذیر في الرواية اور أكو اسراف میں تھوڑا سا رواية فرق ہے. نقلها مرسلة لا إسراف في جیسے الضياء روایت مو لا تبذير في جیسے الضياء. اسراف نہیں ہے نورانیت الإنسان میں، ضیاء میں. الآن يحتاج إلى مثال کے طور پہ ضياء ایک بلب واحد جلا سکتا ہے لیکن يخلي وہ دو لگا ضياءين لیتا ہے، تو یہ هذا اسراف ہے. إسراف يصير. في الضياء لیکن لا ما ضیاء میں إسراف. نورانیت بڑھانے میں کسی جہاں کی کوئی الإنسان حرج نہیں. اللي يحتاج إلى أن يتوضأ مع الاستحباب مثلا انسان اگر بالحديث الشريف وضو کرنا چاہے استحباب کے مقدار تو مد تھوڑا سا من پانی الماء کافی، ایک مد پانی کافی ہے. هذا يتوضأ اب وہ دو بمدين مد من خالی الماء. خرچ، یہ اسراف ہے. هذا إسراف. يعني الإسراف يعني في محله أما أكثر من یعنی اس نے اللازم. اپنی جگہ پر استعمال کیا ہے لا 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 أصلا مو لیکن في محله. ضرورت سے زیادہ استعمال کیا، یہ يعني اسراف ہے. ضوء الشمس هو هم ما يحتاج إلى الضياء يجعل مثال کے طور الضياء پہ معلوم. جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں هذا خرچ کرنا یہ التبذير تبذیر ہے. يصير. جیسے سورج نکلا ہو اور کوئی الوضوء چراغ روشن کرے إذا جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. أكثر من اللازم على الوجه واليدين في الوضوء هذا إسراف يصير. نعم أنا أتصور أيضا حرام ويوجب بطلان الوضوء. أما الحنفية يخليها مفتوحة حتى يغسل وجهه حتى يغسل إيده اليمنى الإيد اليسرى
هذا إسراف أما مو في دیکھیں ایک نفسه. دفعہ ہے کہ اس سے پانی زیادہ استعمال إذا کرتا ہے هذا لا وضو کرنے کے يكفر. لیے، یعنی بدن پہ بار بار ڈال رہا ہے، تو یہ باطل ہے. إي لیکن اگر پانی اس نے کھولا اور اپنا ہاتھ دھو رہا ہے، اس بیچ میں الشارع پانی ما کھلا بين رہے، تو الموضوع یہ اسراف ہے، والإسراف لیکن اس سے وضو باطل نہیں معنى ہوگا. عرفي له. إي يكون تبذير، إي بلي لا بأس. التبذير والإسراف الشارع ليس له معنى خاص في ذلك، والمعنى تبذیر العرفي اور اسراف کے كل ما الشارع موضوع حکم کے موضوع ساتھ ساتھ في تبذیر الشرع کے جو معنی وہی عرفی ما ہے. عينه يؤخذ من العرف. سلام عليكم. بله بله نه ببینید مقدمه حرام عقلا مقدمہ قطعا حرام حرام، هیچ عقلاً خلافی اور هم نداره. قطعاً حرام، اما بحث لیکن اینه مقدمہ مقدمه حرام حرام شرعا یه حرامی غیر شرعاً اون ایک اور حرام، حرام ہے. یعنی یک کسی جیسے ایک که سفر پہ میره جا رہا ہے سفر انسان، ایک برای حرام یک کام کار کرنے، حرام انجام تو دادن، یہ سفر، مثلا آیا این یہ مقدمه هم یه دوسرا حرامی حرام ہے پیش سفر بیاره میں. در سفر دلیل سفر خاص میں داره؟ بله دلیل حرام خاص ہے، نباشه لہٰذا خون یہ بھی حرام نباشه ہے، لہٰذا اس میں نماز بحث بھی ما پوری نیست، پڑھے گا وغیرہ وغیرہ. نمازش تمامه. اما لیکن در دوسری چیزای چیزوں، دیگه یک کسی اگر گھر سے عصبانی نکل رہا ہے کوئی میشه انسان میره ایک از جگہ یه سے جایی کار دیگه انجام کار ایک حرام حرام کو انجام میده، انجام دینے دوتا کے لیے حرام انجام داده، یکی از خونش که ایک رفته گھر در سے نکل ایک اونجا، جگہ جائے یکی اور هم وہاں خودش جا کے راه حرام انجام بده انجام یا دے، نه، تو این یہ مقدمه دونوں چیه؟ حرام این ہیں، حرام دو یا الگ الگ حرام ہیں، عقلیه. وقت این ربطی یا ایک نداره حرام به ہے. این که ما بگیم که دفع منکر مثل رفع منکر. ما اور یہ بحثمون بحث اگه الگ ہے. بین اب ہماری جو نهی بحث از تھی وہ یہ ہے کہ منکر دفع که منکر آیا باید اون منکر اور رفع فعلیت منکر داشته باشه تا یہ این نهی ایک جیسا واجب ہے، یعنی باشه ایک انسان یا نه هنوز گناہ ابھی اس فعلیتی نے حرام نہیں نداره، کیا ہے، باید کرنے جا رہا جلوگیری ہے کرد حرام، از تو مجھے منکر. روکنا ولی واجب منکر ہے. منکرات عظیمه است مثل آدم کشی اینا تو ایک دفعہ ایسا ہے کہ شکی کوئی بہت نیست. بڑی مسئلہ جیسے در این انسان کو بحث قتل کرنے جا رہا ہے یا کوئی احتمالش اس طرح کی ناموس کا مسئلہ ہے، تو واجب وہاں نهی منع کرنا یا هست. روکنا ضروری. اگر یک کسی داره تیر به یه جایی میزنه، شما یقین داری این اشتباه داره میکنه، این تیری که داره میزنه به یه آدم معصوم الدم داره میخوره، شما مثلا آپ کو معلوم ہے باید کہ انسان گولی جلوگیری چلانے کنی. جا رہا ہے اور ایک اما معصوم هم الدم کو گولی حرام لگے گی، ایک جلوگیری گناہگار، ازش. ایک غیر واجبه گناہگار کو معصوم کو گولی لگے گی، مثل تو واجب ہے همین روکنا. وقتی که حرام انجام میشه که نهیش این محل بحث محل خلافه. تو یہ پوری بحث ہے. لیکن باقی چیزوں میں مشهور بین فقها اینه که مقدمه حرام شرعاً شرعی روکنا نداره. واجب ہے. نه نه، چون در سلسله علل نیست، کل ما حکم به العقل حکم به شرع دیکھیے نیست. سلسلہ علل اگر در ہو سلسله معلولات تو ایک الگ احکام بحث ہے، اگر سلسلے علل نہ ہو تو ایک دوسری بحث ہو. وعلیکم السلام. اهلا وسهلا. مشكورون. أسأل الله أن يتقبل منكم جميعا وتعودون سالمين غانمين إلى سالمين غانمين، ويكون الإمام الرضا صلوات الله عليه وأخته كريمة أهل البيت عليها السلام شفعاء لنا ولكم في حوائج الدنيا والآخرة. نعم. شلون؟ خدمة الإمام الحسين عليه السلام وخدمة جده وأبيه وأمه امام حسین کی خدمت کرنا، ان کے جد کی خدمت کرنا، ان کے والد، ان کی والدہ، ان کے بہن، هذه ان سب کی كلها خدمت کرنا فضائل ایک عظيمة عظیم وعظيمة فضیلت ہے. جدا.
جتنی اس کی عمر، جتنا اس کا وقت، جتنا اپنا مال، جتنی اپنی طاقت، تو ان انوار طیبہ یہ 14 معصومین کے لیے خرچ کریں، وہ سب کا سب بہترین عمل ہے، اور بالآخر وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا، اور ان سب کا فائدہ اسے ہے جو آخرت میں اس کے کام آئے، اور یہ کامیابی کی بہترین چیزوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ امام رضا کی نسبت فقہا کی ایک جماعت نے، مرحوم بھائی نے بھی اس کو نقل کیا اور دوسروں نے بھی نقل کیا، وہ واقفیہ کو توڑنے کے لیے روایت ہے، کیونکہ امام رضا کی شہادیت ایک بہت بڑا خلا تھا شیعوں کے درمیان واقفیہ کی وجہ سے، لہذا زیادہ تر روایت جو امام رضا کی زیارت کی فضیلت کے لیے ہیں یہ امام جواد سے ہیں، تو ایک بہت بڑا شگاف چونکہ شیعوں کے درمیان میں آیا تھا، اس وجہ سے اس طرح کی روایات، اور جو معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے روایت ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے، وہ ان کی عظمت کو بیان کرتا ہے، جیسے زیارت ابو الفضل عباس، جیسے حضرت علی اکبر کی زیارت۔ نعم نعم شلون؟ ليش ندخل بهالباب؟ شي خصنا احنا؟ لا بل أشهد أنك طهر طاهر مطهر، طهرت وطهر بك البلاد وطهر أرض أنت یہ بہت بها 10 مرات کلمہ طہارت 10 مرتبہ سے زیادہ آیا ہے امام حسین علیہ السلام کی نسبت۔ السلام عليكم ورحمة الله. نعم نعم. الوضوء في مسح الرأس لازم اما على، دیکھیں وضو میں مسح کے لیے ضروری ہے کہ یا تو اگر بال نہیں ہے تو جلد پر ہو، اور اگر بال ہے تو 1/4 سر کے حصے پر سامنے کی طرف کافی ہے۔ مؤخر الرأس جايبة على المقدم لا، الشعر اللي من الجانب الأيمن جايبة على یا مثال کے طور کے اوپر پیچھے کی طرف جو بال ہے وہاں نہیں، نابت في الجانب الأيسر من الرأس يجيب على قمة الرأس هذا لا۔ اگر بال بہت لمبے کہ مثلا سیدھے کے بال ڈالیں تو وہ الٹے تک سر کے حصے تک پہنچ جاتا ہے، یا آگے تک ادھر کے بال ادھر پہنچ جائے تو وہاں پہ بیچ میں جگہ نکال کر مسح کرے، لیکن اگر نہیں عام سے بال ہیں یا تو کھال پر کرے یا وہ اس 1/4 حصے پہ اگے ہوئے ہلکے ہلکے بالوں میں، وإلا باطل يصير الوضوء أيضا يصير باطل إذا الشعر من ورد جايبه، یا مثال کے طور پہ
ويمسح على ذاك دائیں طرف یا لا بائیں طرف کے يضره بال ہیں جو آگے کی طرف آ چکے ہیں، یا پیچھے کے بال ہیں جو آگے کی طرف آ گئے ہیں، تو ان پہ مسا صحیح نہیں ہے، ان کو ہٹا کر مسا کریں۔ بالنتیجه برداشت اگه فقیه و اهل خبره است آره دیگه اگر برداشتش فقیہ ہے براش معذر اور اہل فن العملتی ہے دیگه تو اس نے جو سمجھا ہے وہ اس کے لیے معذر ہے۔ حالا معلوم میشه پیشش یا نمیدونه اجماعه یا پیشش یا اینجور اس کو اجماع معلوم نہیں ہے هست کہ مثل اجماع ہے، فقیه اگه اهل یا اس طرح خبره کے اجماع کو قبول نہیں کرتا۔ فقیه مثل فقیہ ڈاکٹر کی پزشک طرح ہے، مثل کسی بھی فن کا اهل خبره در چیزای ایکسپرٹ کی دیگه طرح ہے۔ میدونه بله یعنی حرام یعنی شرعی حرام شرعی نہیں ہے۔ بهش میگن مقدمه اس کو مقدمہ موصله موصلہ کہتے ہیں۔ غیر موصلہ جو مقدمہ ہے وہ تو مقدمہ ہی نہیں ہے، غیر وہ تو موصله که ابتدائیت ہی نہیں ہے مقدمه نی اصلا کہ یہ فقط دوسرا بحث حرام ہے۔ مقدمه موصله است که این یعنی یہ جو حرام مقدمہ ہے کسی عمل کو انجام دویمه دینے سے پہلے کا شرعا عمل ہے، یا یہ نه یہ حرام الگ سے دویمه حرام ہے، شرعا حرام ہے یا ایک ساتھ ہے؟ نه نه اتفاقا روایت داره روایت میں کہ وعده نیت داده حرام کو خدا نے نیت وعدہ کیا ہے کہ وہ حرام چھوڑ ازش دے گا۔ بگذره روایت داره بله در نیت ہاں، خوبا اچھی چیز کی خدا نیت وعده وعدہ داده کیا کہ ثواب بده ثواب دے گا، اما ولو در نہ کر پائے نیت وہ کام، بد وعده داده که بگذره لیکن ازش بری نیت میں خدا نے وعدہ کیا کہ وہ چھوڑ دے گا، لہذا معاف کر۔ نیت حرام حرام لہذا نیست بله نیت کار حرام جو بدیه حرام نہیں ہے، ہاں برا کام ہے۔ نه مشهور بین فقها همینه که نیت حرام یه حرام دوم نی اگه نیت حرام کرد و حرام انجام دادی یه اگر حرام نیت انجام حرام دادی کرے اور مقدمه حرام انجام بھی موصله دے هم دے یه حرام تو اس دوم نے نی ایک حرام انجام مقدمه دیا، ای یعنی خود حرام نیت انجام آپ داد و میں اپنے حرام آپ هم میں ایک حرام کرد نہیں ہے۔ این یه دونه حرام کرده فقط این آدم بده درجاتش کم ہاں، میشه دنیا و آخرت نیت کرے هیچ حرام کی ولو انجام نہ دے تو اس منفیایی کو نقصانات داره ہوں گے، لیکن حرام اما نہیں ہے۔ حرام نیست خودش نعم ای نعم اس کو اہل فن طے کر سکیں گے کہ فقہا یا نہیں۔ اب شاعر کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ موضوع ہے، قرآن کریم نے اور روایات نے موضوع کو معین نہیں کیا ہے، صرف حکم شرعی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، لیکن شاعر کیا ہے نہ قرآن میں بیان ہے نہ روایت میں بیان ہے۔ اما الشعائر شنو لا في القرآن شاعر جمع ہے شعیرہ کی، الشعائر جمع شعيرة شعيرة يقال في اللغة العربية للشعرات الدقيقة جیسے بال ہوتے ہیں، پیر کے بال ہیں، سر کے بال شعر ہیں، الراس شعر اللحية شعر الشارب لیکن یہ واضح ہوتے ہیں، لیکن کچھ بال ایسے ہوتے ہیں جو بالکل چھپے ہوتے ہیں، پیر پر، ہاتھ پر۔ هذه تسمى شعيرة وجمعها شعائر عندما يقال ومن يعظم شعائر تو الله شعائر سے مراد وہ چیزیں جو سبب بنے تعظیم کی، موجبة لتعظيم الله لتعظيم أولياء الله، تو وہ جو بھی عمل اللہ کی عظمت، اولیاء کی عظمت، انبیاء کی عظمت کو ثابت کرے وہ سب شعائر ہے، اور جو بھی اس کا احترام کرے وہ نعم لازم أن لا يكون هو بنفسه قوہ الہی کی حراما علامت ہے۔ منصوصا تو ہر وہ چیز كالقمار سوائے ان دو چیز، سوائے دو چیزیں، وأمثال ذلك
وہ چیز جو مطلقاً حرام ہے وہ شاعر نہیں ہو سکتی، چاہے ربا ہو یا اس طرح کی کوئی چیز۔ شنو حرام شنو ما حرام بعد هذا يحتاج إلى أن يسأل يراجع به الفقهاء ولله جتنے بھی شاعر آج کل ہیں ان میں سے کوئی بھی ائمہ کے زمانے میں نہیں تھے۔ الآن ما كانت غالبا في زمن الأئمة عليهم السلام. هاي القبب الذهبية، المنارات الذهبية، الأضرحة الذهبية، بہت سی چیزیں آج جو شاعر ہیں یہ ائمہ کے زمانے میں نہیں تھیں۔ ما كانت في أيام الأئمة، أما هي شعائر بلا إشكال. هاي العزلات، بہت سی چیزیں، انجمن نہیں تھی، اس طرح کی سبیلیں نہیں تھیں، اس طرح کے راستہ چلنے کا طریقہ نہیں تھا۔ ہر وہ چیز جو تجلیل ہو اولیاء الہی کی، اللہ کی اور خداوند عالم کی، تو اگر وہ اپنے آپ میں حرام نہیں ہے کل خصوصی طور سے، عمومی طور سے، اور دلیل ہو تجلیل پر اور تعظیم پر اولیاء الہی کی، تو وہ شاعر ہے۔ يدل عرفا على تجليل وتعظيم أولياء الله يكون شعائر. العرف عرف بیان کرے گا کہ اس میں سے کون سی حرام ہے کون سی نہیں۔ يبين انه شنو حرام شنو مو حرام. لا امام حسین بالاتر ہے. امام حسین افضل ہے۔ امام حسین سب کچھ اپنے آپ کو عظیم شہادت دی، جس میں سے کچھ حصہ نماز ہے، کچھ روزہ ہے، کچھ اپنے آپ کو دین خدا پر فدا کیا، عقائد دین، اخلاق دین، احکام دین، صرف نماز کے لیے شہید نہیں ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ عبادات یعنی خود نماز سے اہمیت زیادہ ہے آپ کی۔ امام حسین نے یہ قربانی دی تاکہ اللہ کے بندوں کو جہالت سے نکال سکے، عقائد کی جہالت سے، احکام کی جہالت سے، جتنی بھی چیزیں خدا اور اہل بیت سے مربوط ہیں ان سب جہالتوں سے۔ سلام علیکم. جی ہاں 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 آره اشبه فتواست. اشبہ جو ہے وہ فتویٰ ہے، اشہر نقل حسی۔ علماء اگه گفته اشبه این نقل حدسیه یعنی فتوای صاحب شرایعه. دیکھیے اگر اشہر کہا ہے تو نقل حسی ہے، فتویٰ نہیں ہے، اور اشبہ کہا ہے تو فتویٰ دے رہے ہیں، اور نقل حدسی نہیں ہے، حسی ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا یہی شاعر ہے، کہا یہ بھی شاعر میں سے ہے، ان الصفا والمروہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ گوسفند و گاو و شتری هم که تو منا میکشن قرآن فرموده والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، اونم شعائره اشکال نداره. یعنی آدمایی که وہ قربانی کے جانور بھی ان کو بھی خدا نے شاعر کہا ہے۔ گاو میکشن شتر میکشن این تجلیل وہ جو قربانیاں دی جاتی ہیں منا کے میدان میں، چاہے وہ اونٹ ہو چاہے وہ دیگر حیوانات، من شاعر اللہ کا، من تبعیضیہ کہتے ہیں اس کو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام.